ہر سال جو آدمی شادی کر رہا تو قرضے میں ہی رہے گا. تم شادیوں کو آسان کر کے دیکھو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم بہت بڑے بزنس مین اور پیسے والے نہ ہو جاؤ تو کہنا. پیسے والے ہو جاؤ گے, بزنس مین ہو جاؤ گے, وہ سب ہو جاؤ گے. جتنے جہیز لے رہے ہیں یہ بھی مالدار ہو جائیں گے, جتنے دے رہے ہیں یہ بھی مالدار ہو جائیں گے. بس توجہ کریں, بہت تیزی کے ساتھ بات ختم کروں. کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں کتنا ہوا؟ 12:10 ہو گئے. 1 گھنٹہ 25 منٹ میری تقریر ہو گئی. پتہ نہیں چلا, مگر مجھے بھی نہیں پتہ چلا, اور میرے حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شروع ہوئی ہے. سچ میں 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئی. 5 سے 10 منٹ اور میری تقریر ختم. اور جلسے میں آنے والوں, ام سلمہ مکہ میں اپنا بیٹا چھوڑی اور چھوڑ کے مدینہ چلی. یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے. مدینہ چلی, مدینہ چلی, لوگوں دودھ پیٹا بیچا, دودھ پیٹا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہے. ام سلمہ تجھے جانا ہے تو بیٹے کو نہیں جانے دیا جائے گا. ام سلمہ نے کہا محمد عربی کی اگر ذات پر ان کی محبت کے خاطر ایک نہیں ایسے 1000 بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تو ام سلمہ دے دے. آپ چلی بیٹا دے کر کے مدینہ شریف پہنچی. جلسے میں آنے والوں جیسے ام سلمہ مدینہ پہنچی ہیں, مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے, میرے نبی سارے صحابہ کے درمیان موجود ہیں. ام سلمہ ایک ایک صحابی کو تلاش کر رہی ہیں کہ میرا شوہر کہاں ملے گا, میرا شوہر کہاں ملے گا. نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے, چاروں طرف نگاہ گھما گھما کے دیکھتی ہے, لیکن شوہر نظر نہیں آتا. او لوگوں ذرا غور کرو. ایک صحابی سے پوچھنے لگی ام سلمہ, اے نبی کے غلام یہ تو بتا, میرا شوہر 1.5 سال پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا, میں اسی کے اشتیاق میں آئی ہوں, میں اسی کی تلاش میں آئی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. مجھے سب نظر آ رہے ہیں, میرا شوہر نظر نہیں آتا. اس صحابی نے کہا تھا خاتون 1.5 سال پہلے تمہارا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا. اس عورت کا حال کیا ہوگا کہ جس کے بچے کو چھین لیا ہوں مکہ والوں نے. اس عورت کا کیا ہوگا کہ جس کا شوہر 1.5 سال پہلے جنگ میں شہید ہو گیا ہو. لوگوں ذرا سنو, شادی کرنے والوں تیرے نبی کی شادیاں تو سن لے. ارے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا, جب سے خدا کی قسم برباد ہو گئے. اگر نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو آج بھی ہم سے زیادہ کامیاب پوری دنیا میں کوئی قوم نہ ہوتی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں اقتدار اپنی. تیرے نبی کا ہر طریقہ لاجواب ہے. پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو تیرے نبی کے طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ گلفام کا دعویٰ. تیرے نبی نے ہر وہ طریقہ بتایا ہے جو دنیا آج کہہ رہی ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ طریقہ لاجواب ہے. تیرے نبی نے 1400 سال پہلے اس طریقے کو لاجواب بتا دیا ہے. ام سلمہ کو پتا چلا میرا شوہر شہید ہو گیا. ام سلمہ کی چیخ نکل گئی, ام سلمہ رونے لگی. میرے نبی کو بتایا گیا مکہ سے ایک عورت آئی ہے جس کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا. یا رسول اللہ, یہ اس کی بیوی ہے جس کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا. آقا جو 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گیا. یا رسول اللہ, شوہر کا پتہ پوچھا. آقا ہم نے جیسے ہی بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا, یا رسول اللہ وہ چیخ رہی ہے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ بہت پریشان ہے, دل ٹوٹ گیا ہے. آقا اب اسے زندگی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا او میرے غلاموں, اس مکہ سے آنے والی خاتون کو میری بارگاہ میں لاؤ, اس مکہ سے آنے والی عورت کو میری بارگاہ میں لاؤ. او لوگوں, صحابہ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے, کہنے لگے تیرا دل ٹوٹ گیا ہے, تو لٹ گئی ہے. ہاں ہاں میں لٹ گئی, میری زندگی کی کمائی مکہ والوں نے چھین لی. جو شوہر کا سہارا تھا میں سوچ رہی تھی اس کے دامن سے لپٹ کر زندگی گزار لوں گی, وہ شوہر بھی شہید ہو گیا. لوگوں بتاؤ اب کس کے سہارے زندگی گزرے گی, اور میرا بڑھاپا کس کے سہارے گزرے گا. مجھے بتاؤ اس زندگی کو کیسے گزاروں گی. اللہ اللہ, اس وقت بڑی پریشان ہے. کہا چل تجھے نبیوں کے سردار نے بلایا ہے, پیارے آقا نے بلایا ہے, محمد عربی نے بلایا ہے. اتنا سنا تو دل کو کچھ سکون ملا, اس لیے کہ ام سلمہ سمجھ رہی تھی نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو حل نکل آئے گا. بے شک سبحان اللہ, کچھ نہ کچھ تو حل نکل آئے گا.
سینے پہ ہاتھ رکھو یار، تم اپنے نبی کی سیرت سنو. تم نے تو یار شادیاں کری تو تم نے کن کن کو دیکھ کے شادیاں کر رہے ہو؟ آج شادیاں کر رہے ہو تو کہ اس کی شادی ایسے ہوئی تھی، اس سے آگے بڑھ کے میں کروں گا، اس کی ایسے ہوئی تھی، اس سے آگے بڑھ کے میں کروں گا. جلسے میں آنے والوں تیرے نبی کی کیسے ہوئی تھی ذرا اس کو دیکھ لے. ام سلمہ ذرا خاموش ہوئی، چین کا سانس لیا اور سانس لے کے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑی ہو گئی. میرے نبی کی بارگاہ میں ام سلمہ کھڑی ہیں، لوگوں نگاہیں جھکی ہے، چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا ہے، پیارے نبی سامنے ہے. میرے نبی فرماتے ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ ام سلمہ گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ ام سلمہ پریشان کیوں ہے؟ ام سلمہ دل آزردہ کیوں ہے؟ ام سلمہ دل ٹوٹا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی آقا آپ کی محبت نے جب انگڑائی لی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گی. یا رسول اللہ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے اسے گود میں اٹھایا. جب رات میں سب مکہ والے سو گئے تو میں مکہ سے نکلی. آقا پتہ نہیں کیسے مکہ کے لوگوں کو بھنک لگ گئی، میرے شوہر کے قبیلے والوں کو پتہ نہیں کیسے بھنک لگ گئی. یا رسول اللہ میرا راستہ روک لیا، میرا راستہ روک کے بولے اگر تجھے جانا ہے تو تنہا جا، یہ بچہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے، ہمارے قبیلے کا خون ہے، اسے نہیں جانے دیا جائے گا. یا رسول اللہ مجھ سے بچہ چھینا گیا، آپ کی محبت میں نے بچے کو قربان کر دیا کہ میں بچہ چاہے چھن جائے مگر مدینہ جا کے دم لوں گی. یا رسول اللہ اب میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ مدینہ میں تو میرا شوہر ہوگا، میں اس کے دامن سے لپٹ کے محمد عربی کی محبت کے خاطر جا رہی ہوں، شوہر کے دامن سے لپٹ کے میں مصطفیٰ کے مدینے میں زندگی گزار لوں گی. اے میرے آقا مگر مجھے شوہر کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو گئے. یا رسول اللہ کہ یہ بات صحیح ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں خاتون تمہارا شوہر شہید ہو گیا، یہ بات صحیح ہے. عرض کہ آقا میرا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اگر میرا بچہ ہوتا تو میں بوڑھی ہو جاتی، میرا بچہ جوان ہو جاتا، آقا میں اس کے سہارے زندگی گزار دیتی. یا رسول اللہ اب اگر بچہ نہیں تو میرا شوہر ہوتا، میں اس کے دامن سے لپٹ کے زندگی گزار دیتی. آقا میرا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ اسلام میں جائز ہے دوسرا نکاح کر لو. اسلام کہتا ہے اجازت دیتا ہے اگر پہلے شوہر مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے تو بیویوں کا حکم ہے کہ ان کی عدت گزارنے کے بعد میں دوسرا نکاح کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے. اللہ اللہ عرض کرنے لگی آقا اب مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ عمر میری ڈھل چکی ہے، شباب ڈھل چکا ہے، حسن ڈھل چکا ہے. یا رسول اللہ دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، دولت تو مکہ میں رہ گئی، گھر تو مکہ میں رہ گیا، مال و متاع تو مکہ میں رہ گیا، آقا درہم و دینار تو مکہ میں رہ گیا، آقا مالیت تو مکہ میں رہ گئی. جو کپڑا میرے بدن پہ ہے یہی پھٹی ہوئی چادر کی مالکن ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہے. یا رسول اللہ اب مجھ سے کوئی نکاح کرے گا تو کیوں کرے گا؟ وہ حسن میرے پاس نہیں، وہ جوانی میرے پاس نہیں، وہ شباب میرے پاس نہیں، وہ مال و دولت میرے پاس نہیں. آقا اب کون نکاح کرے گا؟ نبیوں کا سردار امام الانبیاء تیرا نبی میرا نبی فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو تم سے نکاح محمد الرسول اللہ کرنے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اگر نہیں کرے تو محمد الرسول اللہ کرنے تیار ہے. کیا تم ایگری ہو مجھ سے نکاح پر؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، یہ وہ نبی ہے کہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے، یہ وہ نبی ہے جو مالک جنت ہے، یہ وہ نبی ہے جو مالک حوض کوثر ہے، یہ وہ نبی ہے کہ اگر یہ رات بھر عبادت کرے تو اللہ اس نبی سے کہہ دے تو کچھ دیر آرام کیا کر. تیرا رات بھر کھڑے ہونا، میرا رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات قیام کیا کر اور تھوڑی رات آرام کیا کر. ہائے ہائے کتنا پیارا نبی ہے، حسینوں میں لاجواب ہے. حسن والوں میں دیکھو تو میرے نبی کا جواب نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اندھے شیشے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے،
اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے جس کے غلاموں کا حال یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، جنت کی حوروں نے پوچھا تھا آقا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ نبی نے سب کو بتایا، تجھے فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ ایک بڑی خوبصورت حور عرض کی آقا مجھے کس کے لیے؟ کہا تجھے تو میرے بلال کے لیے۔ جس کے غلاموں کو جنت کی خوبصورت حوریں دی جائیں گے اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگے ام سلمہ تم سے محمد عربی نکاح کرنے تیار، اور جلسے میں آنے والوں نکاح کے وقت میں اب جہیز کا تو تصور ہی نہیں ہے، سب کچھ تو مکہ میں چھوٹا ہے۔ میرے پیارے نبی ام سلمہ سے نکاح فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ بول دو یار، اللہ اللہ اللہ۔ نکاح ہو گیا ام سلمہ سے۔ نیند آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس ہو گئی میری تقریر، بس بس نہیں اب نہیں، اب یہ تو آپ کی محبتیں ہیں، میں نے تو کر لی۔ ایک کلام یہ بس افضل بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد نور مجسم بھائی کا مکمل سیراب ہو کے آپ کلام سنیں گے، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 منٹ نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ تقریر غور سے سنو، جب جائے گی نا تو ایسے جائے گی کہ جیسے مطلب کیا ٹائم ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 12:20 اور 15، تقریباً میری 1 گھنٹہ 35 منٹ تقریر ہو گئی۔ اس کو کم نہ سمجھیں، 95 منٹ تقریر ہو گئی، سمجھے؟ اللہ سلامت رکھے۔ میرے نبی نے نکاح فرما لیا، توجہ فرمائیے، کیا کر لیا؟ نکاح فرما لیا، کوئی تصور نہیں ہے۔ ام سلمہ یہ وہی ہے جو میرے نبی نے ایک بوتل میں مٹی دی تھی اور مٹی دے کے فرمایا تھا ام سلمہ یہ امانت کے طور پر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ وہی ام سلمہ ہے۔ نکاح کرو سنت کے مطابق، شادیاں کرو سنت کے مطابق۔ یہ خرافات، یہ آتش بازیاں، یہ تمام کی خرافات سب کو طلاق دے دو اور شادی کرو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ اور اگر زیادہ ہی چاہتے ہو تو اپنی یہ شادی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو، اللہ کرے گا کہ اس کا نکاح ہو گیا تو اللہ اس کے صدقے میں تیری بخشش بھی کر دے گا۔ اور ایک بات سن لیں آپ، اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اٹھ کے کوئی نہیں جائے۔ یہ غلام نور مجسم صاحب جو ہیں یہ اتنے بڑے شاعر ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں، ان کو الہ آباد سے یوں ہی نہیں بلایا گیا، کچھ کمال ہے ان کے اندر تبھی بلایا گیا ان کو۔ یہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ، اس سے زیادہ خوبصورت نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کمال پور میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ تصور میں مدینہ پہنچ گئے۔